آج میں آپ کے سامنے کچھ جلوس کے متعلق باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آپ حضرات میری باتوں پر غور کیجئے گا اور دوسروں تک شیئر بھی کیجئے گا۔ دیکھیے، ہم لوگ جو جلوس نکالتے ہیں تو جو جلوس نکالنے کا مستحب طریقہ ہے نا، اسی طریقے پر نکالا کریں، لیکن حالات کچھ لوگوں نے کچھ الگ ہی ڈیزائن کر لیا ہے۔ پہلے جو جلوس نکلتے تھے، لوگ جلوس نکالتے تھے بالکل شریعت کے مطابق چلتے تھے، مستحب جو طریقہ تھا اسی طریقے پر نکالتے تھے۔ لیکن آج کل کے کچھ نوجوانوں نے اور آج کل کے کچھ لوگوں نے جلوس کا طریقہ ہی بدل دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ اس طریقے پر جلوس نکالو گے نا جو شریعت منع کرتی ہے، جن چیزوں سے شریعت روکتی ہے، اگر آپ اس طریقے پر جلوس نکال رہے ہیں تو پھر نہ آپ کو ثواب ملے گا اور نہ آپ کو جلوس محمدی میں شامل ہونے کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا، اور نہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے۔ جیسے پہلے کے لوگ جلوس نکالا کرتے تھے اسی طریقے پر آپ جلوس نکالا کریں۔ آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں، آپ میرے پیارے دوستو، بزرگان دین جس حساب سے چلا کرتے تھے نا، اسی حساب پر ہمیں چلنا ہے، اسی طریقے پر چلنا ہے۔ پہلے کے لوگ جو جلوس نکالتے تھے اپنی گردنیں جھکائے جاتے تھے، نگاہیں نیچی ہوتی تھی، بالکل اچھے لہجے میں چلتے تھے، دھیمی دھیمی آواز میں درود شریف پڑھتے جاتے تھے، نعت گنگناتے جاتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جاتے تھے۔ لیکن آج کل کے جلوس کو دیکھ لیں آپ، آج کل کے جلوس کے حالات یہ ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ شادی میں دھوم مچا رہے ہیں، جیسے وہ کوئی فلم وغیرہ کے گانے سانگ وغیرہ میں ڈانس کر رہے ہیں، جیسے کہیں ڈی جے پہ جا کے وہ کسی جگہ پرفارمنس کر رہے ہیں، ان کو کسی چیز کو حاصل کرنا ہے، کوئی میڈل حاصل کرنا ہے، اس طریقے پر جلوس نکالا جا رہا ہے۔ میرے پیارے، ایسا آپ کو کرنا نہیں ہے۔ دیکھیے، جلوس میں جو لوگ ڈانس کرتے ہیں اور ڈی جے کے سامنے جا کر اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اس طریقے پر آپ کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آپ اس طرح سے کریں گے، ناچیں گے، کودیں گے، آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کون سا آپ ایسا میڈل جیتنا چاہتے ہیں جو آپ جلوس میں جا کر ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر آپ ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، کوئی کسی کو گود میں اٹھا رہا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کوئی جلوس نکالنے کا طریقہ ہے؟ کیا شریعت آپ کو یہی کہتی ہے کہ آپ ڈی جے کے سامنے جا کر ایک دوسرے پر کودیں، ایک دوسرے پر جا کر ڈانس کریں، ناچیں، ڈھول بجائیں؟ کیا شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ آپ نکلتے کس چیز کے لیے ہیں؟ کہ حضور خوش ہو جائیں، حضور کی آمد کا چرچا کرنے نکل رہے ہیں نا۔ آپ نکل جو رہے ہیں نا، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہم ان کا چرچا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ ہمارا اسلام ایسا ہے، ہمارے مذہب کے ماننے والے اس طریقے پر چلتے ہیں، ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور جس دن میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے اس دن پورا جہان آزاد ہوا، پورے جہان کو آزاد کیا گیا۔ اس خوشی میں ہم لوگ جلوس نکال رہے ہیں، لیکن آپ نے جلوس کا طریقہ ہی بدل دیا۔ خدا را آپ ایسا نہ کریں، اللہ کے واسطے جلوس کے طریقے پر جلوس نکالا کریں، اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کیا کریں جو شریعت روکتی ہے، جن کاموں کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، دیکھیے، آپ جلوس نکالنے کا طریقہ کیا ہے، جلوس کس طریقے پر نکالنا چاہیے۔ آپ چلیے نعت شریف کے لیے کچھ بھی لے کے آ رہے ہیں، مائک وغیرہ جو بھی ساؤنڈ وغیرہ لا رہے ہیں نا، تو جو نعت شریف میں بالکل کچھ گانے کے طرز نہ ہو، جس میں ڈی جے وغیرہ کی آواز نہ ہو، بالکل سمپل ہو، حضور کی تعریف ہو رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد اس میں شامل ہو، جس نعت شریف میں سن کر دل کو اور ایمان کو تازگی ملتی ہو، ایسے نعت شریف چلائی جائے، ایسے نعت شریف سنائی جائے، ایسے نعت شریف پڑھ کر آپ بھی پڑھیں، گنگناتے ہوئے چلیں۔ اور جلوس میں چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لائن سے چلیں، ایک لائن بنا لیں، صفحے بنا لیں، صفحے بنا کر اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لے لیں، درود شریف پڑھیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، آپ نعت شریف گنگنائیں، جو بھی آپ کو آتا ہے وہ چیزیں آپ کریں، آپ سبیل لگائیں۔ اور دیکھیے، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا مذہب امن و سکون کے پیغام کو عام کرتا ہے، امن و سکون پسند کرتا ہے، تو ہمیں اس طرح نہیں کرنی ہے جو چیزیں دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی جوش میں کسی کی کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی انتقال کر جائے، کوئی مر جائے۔ آپ جانتے ہیں نا، کئی ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ایسے جگہ ڈی جے بج رہے تھے، کچھ ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ڈی جے کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ملے جاتے ہیں، مریض ملتے ہیں، ڈی جے کے سامنے سے وہ گزر رہے تھے، ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ ایسے بھی ہمیں پیشنٹ ملتے ہیں، ایسے بھی مریض دنیا میں ملتے ہیں۔ اخبار میں دیکھ لیں آپ ٹیلی ویژن میں دیکھ لیں، یوٹیوب پر، فیس بک پر، آپ کو بھی کئی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ایسی جگہ ڈی جے بج رہے تھے، ڈی جے بجتے بجتے وہ ناچ رہا تھا، ناچتے ناچتے اس کو اٹیک آ گیا۔ اللہ اکبر! کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ناچتے ناچتے آپ کو اٹیک آ جائے، ناچتے ناچتے کہیں ایسا نہ ہو کسی کے کان کے پردے پھٹ جائے ڈی جے کی آواز سے۔ میرے پیارے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، خاص طور سے میرے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے واسطے یہ سارے کام چھوڑ دیں۔ آپ نعت شریف بجائیں، آپ خود بھی پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور نعرہ تکبیر وغیرہ کا آپ اہتمام کریں، اور ایسے بھی نعرے لگائے جائیں جو دوسرے مذہب والوں کو تکلیف ہو، ایسے نعرے سے بھی آپ پرہیز کریں، ہے نا۔ آپ صرف اور صرف اللہ و رسول کی جو حمد و ثنا ہے، اللہ و رسول کا ذکر کریں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور جو چلنے کا طریقہ ہے، اپنی گردنیں نیچی کرتے ہوئے چلیں، نگاہیں نیچی کرتے ہوئے چلیں، درود شریف وغیرہ پڑھتے ہوئے چلیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، مریض کی عیادت کے لیے جائیں، قرآن خوانی کروائیں، اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، ایک یتیم و غریبوں کی مدد کیا کریں، جو بھی آپ کی حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق آپ مدد کیا کریں۔ اس طرح یہ سب کام کرنے سے، اس طرح کے کام کرنے سے اللہ و رسول خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہماری قوم ہے، جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور مستحب کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم سب کو جلوس محمدی میں شامل ہو کر حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔